نماز کے فرائض۔ نماز کی شرائط وہ چیزیں ہیں جو نماز سے خارج ہوتی ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ نماز کے فرائض وہ چیزیں ہیں جو نماز میں داخل ہیں اور نماز میں اس کی تکمیل کے لیے اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز کی شرائط میں جب نماز ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے طہارت اور پاکیزگی، سطر کا چھپا لینا، قبلے کی طرف منہ کر لینا، وقت اور نیت، ارادہ، یہ ساری چیزیں نماز سے خارج ہیں۔ ادائیگی نماز سے پہلے یہ تمام چیزیں پوری کرنے کے بعد پھر ہم تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے نماز کے فرائض کی۔ تو نماز کے اندر 7 چیزیں بطور فرض ان کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نماز کے اندر پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ نماز کا دوسرا فرض قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ نماز کا تیسرا فرض قرات ہے، یعنی تلاوت کرنا، قرات کرنا۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے۔ نماز کا 5واں فرض سجود ہے اور نماز کا 6واں فرض آخری التحیات میں بیٹھنا ہے، جسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، اور نماز کا 7واں فرض سلام پھیرتے ہوئے نماز سے نکل جانا ہے، جسے خروج بے سنعی ہی کہتے ہیں۔ جب نماز کے اندر ان فرائض کا لحاظ رکھا جائے تو اللہ رب العزت کے احکام کی تکمیل کی وجہ سے ادائیگی نماز بھی ہے اور حکم الہی کی پاسداری کی وجہ سے پروردگار کی طرف سے قبولیت اور اجابت کے نوشتے بھی بندے کو عطا کر دیے جاتے ہیں۔ نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، اس کے لیے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا لازم ہے۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے۔ اگر کوئی قیام کی حالت میں اللہ اکبر نہ کہے، جھکے ہوئے کہے، جیسے کوئی شخص نماز کے لیے آیا اور امام رکوع میں ہے، اب اس نے بجائے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے کے وہ جھک گیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں ہی شامل ہو گیا، اب اس نے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس کی نماز بھی شروع نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ جب کہے گا اس وقت اس کا قیام ضروری ہے، اس کا کھڑا ہونا ضروری ہے، یعنی کم از کم تکبیر کے وقت اتنا ضرور کھڑا ہو کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچتے ہوں، یعنی اگر جھکے گا تو گھٹنے تک ہاتھ پہنچیں گے۔ لہذا رکوع کے لیے اللہ اکبر بعد میں کہا جائے گا، وہ سنت ہے، اور قیام اور کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ یہ نماز کا فرض ہے۔
اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ باقی جو نمازیں بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں جیسے نفل ہیں بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، تو پھر بیٹھ کے ہی آپ اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جو نمازیں جن میں قیام فرض ہے، آگے ڈیٹیل مزید انشاءاللہ اس کی آ جاتی ہے، تو لہذا نماز کے اندر اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جائے۔ تکبیر تحریمہ جس وقت کہی جائے اس وقت جن نمازوں میں قیام فرض ہے اس میں کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، اور جس وقت تکبیر تحریمہ کہی جائے تو لفظ اللہ اکبر اس کی زبان سے ادا ہو، اس کا تلفظ ادا ہو۔ محض اشارہ کر لینا یا دل میں کہہ لینا اس سے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ وہ شخص جو بول نہیں سکتا یا گونگا ہے وہ تو اشارہ کرے گا، تو لہذا اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر تعظیم الہی کے لیے کہا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے لفظ اللہ اکبر کو بدل کے کہا، جیسے اللہ الکبیر کہہ دیا، اللہ الرحمن کہہ دیا، ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کا نام کہ اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، لیکن یہ لفظ بدلنا درست نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ لفظ اللہ اکبر سے ہی نماز کو شروع کیا جائے گا۔ یہ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے پہلا فرض ہے، لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ قیام کا مطلب کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے قیام فرض کیا اور فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ جتنی مقدار قرات ضروری ہے کم از کم اتنی مقدار قیام ضرور نماز میں کرنا چاہیے۔ باقی جتنی چیزیں نماز میں سنت ہیں، واجب ہیں، اس کے اندر پھر قرات بھی سنت اور واجب کے درجے میں آ جائے گی۔ لہذا قیام کے اندر انسان اتنا کھڑا ہو کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچیں، یعنی جھکنا نہ پڑے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس سے قیام مشکل ہے، عذر ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ اگر بالکل بھی نہیں کر سکتا تو پھر بیٹھ کے ہی پڑھ لے۔ البتہ یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر بھی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے یا تھوڑی دیر قیام کر سکتا ہے تو اس کو یہ قیام کرنا چاہیے۔ یہ قیام کس کس نماز میں ہوتا ہے؟ یعنی جو فرض نمازیں ہوتی ہے، جیسے کہ اب فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 اور 3 وتر ہیں۔ یہ جو رکعات ہیں جن کا پڑھنا فرض ہے یا واجب، جیسے وتر واجب ہے، کم از کم ان نمازوں میں قیام ضرور کیا جائے۔ باقی سنتیں اور نوافل اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھے جاتے تو بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو چیزیں فرض ہیں جیسے کہ یہ رکعات، ان میں قیام ضرور کیا جائے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ بغیر عذر کے اگر بیٹھ کے یہ نمازیں پڑھیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ باقی جو فجر کی سنتیں ہیں 2، اس کو بھی اتنی تاکید سے بیان کیا کہ بعض فقہا اس کے بھی واجب ہونے کا یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے فجر کی سنتوں میں بھی قیام کیا جائے، تاکید کی وجہ سے کہ اس کے اندر انسان کو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہے تو پھر انسان بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ تھوڑا سا بخار آ گیا تو ہلکی سی کوئی بات ہو گئی تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ حالانکہ یہی لوگ اگر ان سے کھڑے ہو کر 10-15 منٹ گفتگو کریں تو یہ کھڑے ہو کر گفتگو کر لیں گے،
لیکن نماز کے اندر 2 سے 3 منٹ کا بعض لوگ قیام نہیں کرتے، گفتگو کے اندر 10-10 منٹ کھڑے رہتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ بعض لوگوں کی ایک عادت ہے، یعنی ایک بزرگ تھے، انہوں نے آنکھ وغیرہ بنوائی، ڈاکٹر نے کہا جی آپ رکوع نہ کریے، سجدہ جھکے نہ، تو جب تک تو وہ اس تکلیف میں تھے نماز اس حالت میں پڑھتے رہے اشارے سے، لیکن پھر اس کی وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو وہ روٹین بن گئی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی وقت عذر کی وجہ سے آپ نے کچھ دن قیام چھوڑا ہے تو جب تک عذر ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کہ کچھ مسائل آئے ہمارے پاس لوگوں کی طرف سے کہ ایک بزرگ ہیں وہ سائیکل چلاتے ہیں، باقاعدہ سارا دن سائیکل چلاتے ہیں اور سائیکل کھڑی کر کے آگے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو حالانکہ وہ سارا چلنا ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک رواج بن گیا ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 25 سال پہلے مساجد میں اتنی تعداد میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی جتنی اب لوگوں نے شروع کر دی، اور ایک فیشن کے طور پہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ چونکہ اچھرا میں یہ معاملہ پیش آیا کہ کرسی مسجد میں تھوڑی رہ گئیں، تو ایک بزرگ بعد میں آئے، ظہر کی نماز سے غالباً، تو وہ ان سے کہتے ہیں جی یہ میں نے اس پہ بیٹھنا ہو، کہتے ہیں جی میں نے بیٹھنا ہو۔ اسی تکرار میں نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں آپ اٹھتے تو نہ اٹھو۔ انہوں نے قیام کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی کھڑے ہو کے، صحیح رکوع سجود کے ساتھ۔ اگلی نماز عصر میں وہ بزرگ پہلے آگے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب دوسرے بزرگ آئے، کہتے جی اٹھ، میری کرسی ہے۔ انہوں نے کہا بھی تو اٹھے زور ٹائم، میں بھی نہیں اٹھتا۔ اب وہ تکرار ہوتی رہی یہاں تک کہ نماز کا کہتا نہیں اٹھتا تو نہ کھس مانو کھا۔ انہوں نے بھی کھڑے ہو کے رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ اب وہ یہ مسئلہ باقاعدہ آیا کہ اب بتائیے یہ دونوں بزرگ جو ہیں یہ تو نماز رکوع سجود کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اب کسی وقت انسان کی طبیعت جیسے بتایا نا آپریشن ہوا آنکھ کا یا کوئی ایسا معاملہ ڈاکٹر نے منع کیا تو وہ اتنے ٹائم تک تو چلو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کو ایک ہیبٹ بنا لینا، ایک عادت بنا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دونوں کی نماز نہیں ہوئی۔ پہلے میں چونکہ دوسرے نے جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھ لی، حالانکہ وہ تو قیام کر سکتے ہیں اور دوسرا بھی قیام کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بتانے کا اس لیے ضروری تھا کہ اگر عذر ہو تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھی جائے، ادروائز بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر چھوٹی موٹے عذر کی وجہ سے سر میں درد ہے یا اس طرح ہے، ایسے نہیں قیام چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اس لیے اس کو خاص طور پہ ذہن میں رکھا جائے کہ نماز میں قیام سنت یا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فرض ہے۔ اس لیے فرض کو ادا کرنا چاہیے، یا جتنی دیر ادا کر سکتے ہیں اتنا کرنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ جائیں جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ 2 فرض ہو گئے جی، تکبیر تحریمہ، قیام۔ تیسرا فرض ہے جی قرات۔ قرات کا مطلب ہے پڑھنا، ایسا پڑھنا جس سے لفظ کے تلفظ ادا ہو جائیں۔ تو نماز کے اندر جب نماز پڑھی جائے تو ایک آیت بڑی ہو یا 3 چھوٹی آیتیں جو ہیں کم از کم اتنی قرات ضرور ہوتی ہے۔ چھوٹی آیت میں یا سورت میں سے جیسے سورہ الکوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، اور بڑی ایک آیت لے لی جائے، ٹھیک ہے جی، تو یہ قرات بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو تمہیں میسر آئے آسانی سے تم اس کی قرات کرو۔ لہذا نماز کے اندر قرات فرض ہے۔ اب یہاں اہم ترین مسئلہ سماعت فرمائیں، قرات فرض ہے امام کے لیے یا جو اکیلا نماز پڑھے اس کے لیے، مقتدی کے لیے قرات فرض نہیں ہے۔ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اب آپ اکیلے سے قرات نہیں کریں گے کہ امام اپنی قرات کر رہا ہو اور آپ اپنی قرات کر رہے ہوں، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے مسائل ذہن میں رکھیے کہ جو امام کی قرات ہوتی ہے حقیقت میں وہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے اور سورت کا ملان ہے، بعض احباب اس بات پہ مصر ہیں کہ نہیں جی مقتدی الگ پڑھے گا
اور امام الگ پڑھے گا۔ امام کی قرات کی الگ حیثیت ہے، مقتدی کی الگ حیثیت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مقتدی کی اگر الگ حیثیت ہوتی قرات کی تو پھر حکم شرعی بھی مقتدی کی قرات پر لازم آتا۔ اگر مقتدی سے قرات میں غلطی ہو جائے، امام سے نہ ہو، تو کیا مقتدی اکیلا سجدہ صاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اب آپ کہیں گے نہیں جی وہ امام نے مسٹیک نہیں کی ہے تو وہ مقتدی کی بھی نہیں ہوئی۔ تو جب امام کی مسٹیک نہ ہو تو مقتدی کی بھی نہیں ہے، تو پھر امام کی قرات مقتدی کی قرات کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا من قرأ خلفی، میرے پیچھے کس نے قرات کی؟ تو ایک صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ، پیارے آقا میں نے قرات کی۔ سرکار فرماتے ہیں میں بھی کہوں نماز میں میرے ساتھ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑے کی کیفیت نا، امام کہے ایاک نعبد، مقتدی بھی کہے ایاک نعبد، امام کے ہم تیری بات کرتے ہیں، مقتدی کے ہم تیری بات کرتے ہیں، تو یہاں امام ہی کی قرات ہوگی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ من صلی خلف الامام، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، تو امام کی ہی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ لہذا اس میں مقتدی الگ سے قرات نہیں کرے گا۔ مقتدی کیا کرے گا؟ نماز کا آغاز ہوا ہے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھے گا اور خاموشی سے کھڑا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اگرچہ نماز فجر کی، مغرب کی، عشاء کی ہو، یا نماز ظہر یا عصر کی ہو، دونوں صورتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت امام نے پڑھنی ہے۔ مقتدی اللہ اکبر کہے گا، سبحان ربی العظیم پڑھے گا، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں سبحان ربی الاعلی، مقتدی نے تشہد پڑھنا ہے، التحیات پڑھنی ہے، یہ چیزیں مقتدی پڑھ، لیکن قرات نہیں کرے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورت ان دونوں کا حق پڑھنے کا کس کے لیے ہے جی؟ امام کے لیے۔ اب یہاں بعض احباب کہتے ہیں نہیں جی نہیں، پھر وہ بندہ جب نماز پڑھنے آیا ہے اس نے امام کے پیچھے پڑھا ہی کچھ نہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کی نماز پھر کیسے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من ادرک الرکوع ادرک رکع، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ ایک بندہ نماز کے لیے آیا، امام رکوع میں ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں مل گیا، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ وہ رکعت ہو گئی نا۔ تو اب کیوں ہوئی؟ کیونکہ امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی، مقتدی کی بھی ہو گئی۔ جیسے یہاں ہو گئی اس طرح ادھر بھی ہے کہ جس وقت ایک بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی سورہ فاتحہ مقتدی کی بھی سورۃ فاتحہ ہے۔ اسی وجہ سے جو بندہ بعد میں آتا ہے اور امام رکوع میں ہو تو وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں مل گیا تو اس کی وہ رکعت ہو گئی، اگرچہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔